اس میں جو ہمارے سامنے جو میڈیا ہے اس کو میں چاہوں گا کہ ہم اس کا رول دیکھیں کہ میڈیا کیا صرف ایک لائٹ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, جیسے اکثر ڈراموں کے بارے میں ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ جو ڈراموں کے بارے میں آپ اتنے تبصرے کر رہے ہیں یا آپ اتنی اپنی انالیسس پیش کر رہے ہیں, یہ تو یار لائٹ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, ہالی ووڈ یار کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہی تو ہے, اس سے اب کسی کے تھاٹس پہ کیا اخلاق اور واقعات اور معاملات اور بیہیویئرل کیوں ہوگا. مطلب آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز دیکھ رہے ہیں, اتنے پیسively you're watching something, so why would that change anybody. So ایک یہ جو پرسیپشن ہے کہ entertainment is pure entertainment, it's not educating you, it's not changing your narrative, it's not changing your thoughts, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایسا ہی ہے, is it really harmless entertainment or is there something bigger at play here. میں تھوڑا سا انپٹ دیتا ہوں ذرا. ابھی دیکھیں اس وقت جو ملیٹنٹ اگریسو لیفٹسٹ ہے نا, رائٹ اور لیفٹ کی جو فلاسفی ہے پولیٹیکل, اس وقت وہ حاوی ہوئے ہیں دنیا میں, اور پوری دنیا میں ان کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے. ایون آپ گوروں کے چینلز کھول کے دیکھ لیں, وہ ان کے ملیٹنسی کو اور ایگریشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہر اس بندے کو جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے اسے ہوموفوب کہہ کے یا اسے ایکسٹریمسٹ کہہ کے یا یہ کہہ کے اس کی امیج ہی خراب کر دیتے ہیں, ریپوٹیشن, ایڈ ہومینم فیلیسی جو ہوتی ہے کہ پرسنل اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. اب چونکہ وہ اتنے اگریسو ہوئے ہیں اور انہیں چاہیے سلیو مائنڈیڈ لوگ, انہیں تھنکرز نہیں چاہیے, اور وہ سلیو مائنڈیڈ لوگ ہیں کہ بس کنزیومرزم اور کیپٹلزم کی فلاسفیز رائج رہیں, وہ جو چند ایک فیملیز ہیں وہ امیر ہو ہی جائیں. ناؤ دے وانٹ پیپل ہو ڈونٹ تھنک. اس کے لیے کتنی کلیئر ایکویژن ہے کہ دے وانٹ ٹو شو سچ کنٹینٹ کہ وہی وہ اگنورینس میں بھی رہیں, مس انفارمیشن میں بھی رہیں, وہ ایک ببل میں رہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اس وقت نا ہم میس سائیکوسس میں ہیں دنیا, آدھی دنیا پاگل ہے, یعنی وہ ریالٹی کے ورلڈ میں رہ رہے ہیں, فیک ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ریالٹی سے دور جا رہے ہیں. تو اتنا کلیئر ہے اگر آپ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں کہ ہو آر کنٹرولنگ دا ورلڈ رائٹ ناؤ, اور میڈیا میں وہ کس طرح مائنورٹی کو ایز میجورٹی دکھا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ فیمنسٹ کتنی ہیں دنیا میں, فیمنزم 7%, 8%, اسٹیٹس اٹھا لیں, وہ ایسے شو کر رہے ہیں 90% عورتیں فیمنسٹ ہو گئیں. اسی طرح LGBTQ کتنے ہیں, کیا ان کا نیریٹو کتنا حاوی ہے, وہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ چھا گیا. اور اگر آپ اس سے ڈیفر کرتے ہیں دین یو بیکم دا گلٹی پارٹی, یو بیکم ہوموفوب, بگیٹڈ, مسوجنسٹ وغیرہ وغیرہ. وہ لیبل تھرو کرنے میں تو بہت آگے ہیں نا. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک ٹو انکریج ہیلدی ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن سارے پوائنٹس آف ویوز کا سامنے آنا بڑا ضروری ہے. ادروائز یہ جو آپ بتا رہے ہیں بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی نیریٹو ہے, ایک ہی ٹائپ کی آپ کو لگتا ہے فارمولا فلمز بن رہی ہیں, فارمولا ڈرامے بن رہے ہیں, اس مین جو ایک مین اسٹریم نیریٹو ہے اس کے خلاف کوئی چیز اگر آ جائے اور مشہور ہو جائے یہ پاسبل نہیں ہے. ہر ریسرچ تو بین کر دیتے ہیں صاحب, ہر کتاب بین ہو جاتی. جو LGBTQ کے خلاف کتاب ہے, ریسرچ ہے, بین. جو ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, اس کا وہ کیریئر برباد کر دیتے. اس میں نا ضیاء بھائی ایک بک ہے نوم چومسکی کی, آپ کو شاید دیکھی ہوگی آپ نے, مینوفیکچرنگ کنسینٹ. اس کے اندر وہ 5 فلٹرس کی بات کرتا ہے, اور اس میں جو فورتھ اور ففتھ فلٹر ہے نا جس میں فلیگ کی بات ہے, وہ ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ ہے کہ جب میڈیا ایک نیریٹو بنا لیتا ہے, یا آپ نے یا اس کے پیچھے جو ایلیٹ بیٹھی ہے جس کو میڈیا ایلیٹ کہتا ہے, وہ میڈیا ایلیٹ جو ہے وہ جب ایک نیریٹو کو پروڈکٹ یا پرزرو کرنا چاہتے ہیں تو any journalist even or any person who brings an alternative narrative یا کسی طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے, اس کو وہ فلیگ کرتے ہیں, ڈسٹریکشن کریٹ کرتے ہیں, اس کے خلاف جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سے اس کی جو ہے نا چیزیں یعنی ان کے خلاف یعنی بہت زیادہ کنٹروورسیز اس کے خلاف کر دی جاتی ہیں. اور چوتھی چیز اس کی ہے کہ دا کامن اینیمی کریٹ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کامن اینیمی جو اس ٹائم کریٹ کیا, دیکھیں آپ دنیا کے اندر ایک کامن اینیمی ٹیررزم کے نام سے آلریڈی کریٹڈ ہے, اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ بڑے آرام سے ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس پہ دنیا کا ہر بندہ شاید ایگری کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس ٹائم LGBTQ کے خلاف ایک قسم کا نا اس کو یعنی جو بندہ اس کے نگیٹ کرتا ہے اس کو ایک کامن اینیمی انہوں نے بنا دی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یعنی کوئی بھی ایون یعنی ہم جیسا بندہ, ایون ریلیجس لوگ بہت اوپنلی شاید کسی ویسٹرن میڈیا پہ یا خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر LGBTQ کے خلاف اتنے اوپنلی نہیں بول سکتے. آئی ڈونٹ تھنک سو, مطلب آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کیا ڈیٹیلز ہیں. ایون یہ جو لوگ ہیں جو رائٹسٹ ہیں, ایون یعنی آلٹ رائٹ کے لوگ ہیں, وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو یعنی وہ بھی بہت زیادہ اپولوجیٹک یعنی اسٹانس لے کے اس پر بات کرتے ہیں, اور وہ بھی پھر اس پر آ جاتے ہیں کہ جنڈر پروناؤنز وغیرہ کون سے یوز کرنے چاہیے, اس پہ ہماری ڈیبیٹ ہے, چلیں ہم رائٹ وی ریسپیکٹ, اور یہ کیونکہ اتنی چیز پریویل کر گئی. حالانکہ ریالٹی کے اندر یہ لوگ کتنے ہیں, مجھے لگتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں, بٹ دے اپیئر ٹو بی لائک ڈومینیٹنگ دا پورا دا میڈیا. ایگزیکٹلی. سو از دا میڈیا
free and independent as they normally position it کہ جی میڈیا بالکل لیکن نا فری ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں جی, وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, آپ کو ایسے غلط لگ رہا ہے کہ سارے کسی ایجنڈا پہ, کیسا ہی ہے ضیاء بھائی؟ اگر ہم دیکھیں نا لاسٹ فیو ڈیکیڈس کو دیکھیں تو ہم یہ چینج خود نوٹس کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں 1960s میں 70s میں یو کے اوپر جو ٹی وی سیریلز آیا کرتے تھے, مجھے یاد ہے ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا, مجھے ایگزیکٹلی اس شو کا نام نہیں یاد, مگر اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک ایپیسوڈ کے اندر میاں بیوی جو ہیں ان کو ان کا ایک شاٹ دکھایا گیا تھا کہ وہ بیڈ میں ہیں, اور وہ بیڈ جو تھا وہ سنگل بیڈ تھا, بیچ میں سائڈ ٹیبل الگ الگ بیٹھے ہیں, یعنی الگ الگ لیٹے ہوئے ہیں آن ٹو سیپریٹ بیڈز, اینڈ دیٹ واز کنسیڈرڈ ان اپروپریٹ فار نیشنل ٹیلی ویژن ایٹ دیٹ ٹائم. یہ 60s اور 70s کی بات ہے شاید. تو اب آپ دیکھ لیں کہاں تک پہنچ گئے ہیں. This is evidence in and of itself that the media changes perceptions. It is evidence کہ آہستہ آہستہ slowly آپ کی PG ratings بھی ہیں, ان کا بھی جو ہے چینج ہو جاتا ہے, ویلیو چینج ہوتی ہے. اگر آپ آج کا میڈیا دیکھیں گے and we compare it to what was happening 20-30 years ago, there's a big difference. And وہ میڈیا, آئی تھنک میڈیا سب سے پہلے وہ باؤنڈریز کراس کرنا شروع کرتا ہے, جیسے ہم اپنے ہاں بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی سب سے پہلے یہ جو فنکار ہیں, یہ ایکٹرز ہیں, یہ ان باؤنڈریز کو پش کرتے ہیں, اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یو اسٹارٹ سینگ دوز چینجز ان یور سوسائٹی ایز ویل. 80s کے اندر جب 1980s میں ان دا UK فار ایگزامپل, وہاں پہ اف دیر واز اے کپل دیٹ واز سیئنگ ایچ ادر اوور گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ, تو وہ ہلکی ہلکی آوازوں میں کہتے تھے کہ دے سیئنگ ایچ ادر, یعنی وہ ذرا اتنا اوپن نہیں تھا. مگر اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا بڑا چینج ہے وہاں پہ, کہ وہاں پہ میرج کا انسٹیٹیوشن بھی انہوں نے بالکل ختم کر دیا. پاکستان میں یعنی جو لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا کسی بھی جگہ پہ بھی باہر پبلک پلیس پہ پاسبل نہیں تھا, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, اٹس اے نارم ناؤ, اور کوئی ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. whatever they do, I mean کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے یہ چیزیں میڈیا کے اوپر آتی ہیں, اس کے بعد وہ ریالٹی بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم یہ اسی کو کیس اسٹڈی لے لیں تو اس از پروف انف کہ یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور جو مغیرہ بھائی نے بھی ایک پوائنٹ شیئر کیا نا, دیکھیں ابھی فار ایگزامپل ویسٹ کے اندر نا یہ جینڈر ڈسفوریا اور کتنے جینڈرز ہیں, بائی موڈل ہے کہ نہیں ہے, بائنری ہے یا بائی موڈل ہے, یعنی 2 جینڈرز ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں. اگر یہ کنسنسس کریں نا, ایک انونیمس کنسنسس کریں فار ایگزامپل پورے UK میں, پورے یورپ کے اندر, دی اوور ویلمنگ میجورٹی would disagree with these concepts. Still they will disagree. وہ آؤٹ ورڈ آ کے کہتے کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ایک بدماشی کھڑی کر دی ہے نا کہ آپ کو جی ہم یہ لیبل کر دیں گے, فیشسٹ ہو آپ, یا ہوموفوبک ہو یا ٹرانسفوبک ہو, اس قسم کا لیبل آپ کو کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لحاظ سے دے آر کنٹرولنگ دا نیریٹو. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو شاید امپورٹنٹ پوزیشنس پہ ہیں, پوزیشنس آف پاور کے اوپر ہیں, یہ نیریٹو کو کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے ایسے لیبلز بنا دیے ہیں جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جائیں, اور وہ پولیٹیکل کریکٹنس کے اندر پھر کوئی بات نہیں کرتا. تو ایک سائلنٹ میجورٹی ہے جس کو جبرن میں سمجھتا ہوں ان کو چپ کرایا گیا کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. اور میرا خیال چپ کرانے کی وجہ وہی ہے کہ دے وانٹ کنزیومرز, کہ بس انہیں لگائی رکھو ان چیزوں میں, مزے میں, ریالٹی سے دور رکھو. ان کے لیے یہ ہارمفل ہے, اسٹیٹس کو چینج ہونا ان کے لیے بہت ڈینجرس ہے, کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے لوگ اگر ان میں شعور آ گیا, یہ تو چیلنج کر دیں گے ہمارے نارمس کو. تو یہ بہت ہی مائنورٹی سا طبقہ نا کنٹرول کر رہا ہے اس وقت پوری دنیا کو, اور انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. ضیاء بھی انجسٹس زیادہ دیر نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ انوالو ہوتا ہے, اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ ڈیفینیٹلی. ان کے یہاں ابھی ان چیزوں کی کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں, پیدا ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. اسپورٹس کے اندر فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے یہ مسائل شروع ہو رہے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی, بلکہ کل پرسوں یہ دیکھ رہا تھا, ایک وہ نیوز آرٹیکل تھا, کوئی MMA فائٹر تھی, اب اس کو پتہ نہیں تھی کہنا چاہیے, تھا کہنا چاہیے, یہ بھی نہیں پتا, ہاں جو تھی ہو گئی وہ فیلن فاکس, ہاں تھا جو تھی, مجھے نام نہیں پتا, مگر وہ جیت گئی مقابلہ جو ہے. تو انہوں نے اب اس پہ سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ از دس ایون فیئر. یہ کوئی کوسچن از کہ ٹرانس ویمن ریلی ویمن, ایگزیکٹلی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب آپ ٹرانس ویمن کو ٹرانس ویمن نہ کہیں, ویمن کہیں. کیوں آپ مطلب دیکھیں نا, میں ابھی آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں, میں اگر ابھی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں کہ آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے, تو میں مجبور ہوں, میں آپ کو کہوں گا وہی جو آپ کہہ رہے ہیں, بیکاز ادروائز میری فیلنگز ہرٹ ہو جائیں گی. اینڈ بائی دا وے, ان آرڈر فار می ٹو بیکم اے ٹرانس وومن, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو تھرو اینی سرجری, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے
کہ you don't have to physically look like that. I can just say I feel this way and you should just respect it. ٹھیک ہے نا. تو اب مطلب میں بایولوجی کو سائنس کو ڈینائی کروں just to appease somebody's feelings and جو بھی اس کو آپ کہہ لو کہ mental illness ہے یا کوئی delusions ہے یا کوئی dysphoria کسی قسم کا, اس کو appease کرنے کے لیے. and then یہی بات ہے نا کہ آپ نے پریشر اتنا کریٹ کر دی جیسے آپ نے کہا کہ ہم اب ان چیزوں کے بارے میں بات کریں تو یوٹیوب پہ بھی اور باقی چینل وغیرہ پہ بھی ایک تو وہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہے, کمیونٹی گائیڈ لائنس کے مطابق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین لائک وائز جو آپ کا مین اسٹریم جو نیریٹو, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایکسٹریم ملیٹنٹ لیفٹ ہے جو اس وقت ڈکٹیٹ کر رہا ہے.